قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآخرة خير وأبقى. معزز سامعین، آپ سبھی کو میرا اسلامی تحیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم 10 ایسی چیزیں جانیں گے جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئیں گی اور مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ پہنچائیں گی. 10 ایسی چیزیں جانیں گے جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئیں گی اور مرنے کے بعد بھی یہ جاری و ساری رہیں گی اور اس کے بعد بھی اس کی نیکی جو ہے ہمیں ملتی رہے گی. اس لیے کہ دوستو زندگی جو ہے نا یہ 2-3 دن کا جو ہے تماشا ہے. اس کے بعد بچپنا، جوانی، بڑھاپا آدمی سیدھے خبر پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب تک ہم زندہ ہیں عمل کرنے کی فرصت ہے. جب تک زندہ ہیں عمل کرنے کی فرصت ہے. جیسے ہی ہمارے سانس رک گئے نا، عمل اچھا ہو برا ہو، سارا عمل کیا ہوتا ہے؟ رک جاتا ہے کہ نہیں؟ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی وفات ہو گئی اور وہ ایک نیکی کے لیے ترس رہے. خبر ایک نیکی کے لیے وہ ترس رہے ہیں کہ ان کو ایک نیکی مل جائے. وہ کون ان کے بدلے نیکی کرے گا؟ ٹھیک ہے. تو ہمارے اسلاف میں سے ایک بہت ہی بزرگ جن کا نام یزید تھا، وہ کہتے تھے کہ افسوس ہے تجھ پر، تو زندگی کو اپنی غنیمت نہیں سمجھ رہا ہے. اگر تیرا انتقال ہو جائے تیرے بدلے کون نماز پڑھے گا؟ تیرے بدلے کون روزہ رکھے گا؟ تیرے بدلے کون صدقہ خیرات کرے گا؟ تیرے بدلے کون خیر کے اعمال کرے گا؟ تیرے بدلے اللہ کو کون راضی کرائے گا؟ کون راضی کرائے گا؟ اگر ہم ہی نہیں ہیں، ہماری فکر ہم ہی نہیں کر رہے تو ہماری فکر کوئی اور کیوں کرے گا؟ جب ہم زندہ ہیں، جب ہماری فکر نہیں کریں گے، جب ہم مر جائیں گے تو کون ہماری فکر کرنے والا؟ کتنا ہی بڑا مالدار آدمی کیوں نہ، کتنا ہی بڑا مالدار آدمی کیوں نہ، کتنا ہی غریب کیوں نہ، کتنا ہی غریب کیوں نہ، فٹیچر کیوں نہ، جیسے ہی روح نکل جاتی ہے جسم سے، جیسے ہی اس کے جسم سے روح نکلتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بادشاہ ہے. وہ اپنی جگہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ بادشاہ ہے، منتری ہے، وزیر ہے، ٹھیک ہے، بڑا پولیس کا آدمی ہے، جو بھی پوزیشن ہو. جیسی روح نکل گئی اس کو کیا بول کے بلاتے ہیں؟ میت. اس کو کوئی دوسرا نام نہیں ہوتا، اس کا کوئی دوسرا نام نہیں ہوتا. سوچیں تو یہ منصب، یہ دنیا، یہ جاہ، یہ ساری جو چیزیں نا جب تک سانس چل رہی ہے تبھی تک ہے. جیسے ہی سانس رک جائے گی ہم سب برابر ہیں اور سب کی آرام کرنے کی جو جگہ خبر ہے نا، کروڑ پتی کی وہی ہے، روڑ پتی کی وہی ہے، کروڑ پتی کی بھی وہی ہے اور روڑ پتی کی بھی وہی ہے. یہ کروڑ پتی ہرگز یہ نہیں کر سکتا کہ میں کروڑ پتی ہوں تو میرا میری جو خبر ہوگی یہ سی والی ہوگی، اس میں سارے سہولیتیں ہوگی. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. سب کے لیے خبر برابر ہے. چنانچہ ہمیں ہماری زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے. موت سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو تعلیم خمسن قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے تم غنیمت جانو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شبابک قبل حرامک، تمہاری جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تمہاری جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اور تمہاری صحت کو بیماری سے پہلے، تمہاری صحت کو بیماری سے پہلے. وغناک قبل فقرک، اور تمہارے مالداری کو فقیری سے پہلے، تمہارے مالداری کو فقیری سے پہلے. وفراغک قبل شغلک، اور تمہارے فارغ وقت کو مشغولیت سے پہلے، فارغ وقت کو مشغولیت سے پہلے. وحیاتک قبل موتک، اور تمہاری زندگی کو موت سے پہلے. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا ہے، کیونکہ گیا کل پھر ہاتھ آتا نہیں. کوئی بھی گزرا ہوا کل ہے، اس کو واپس ہم نہیں لا سکتے. چنانچہ جو زندگی ہمیں اللہ دیا ہے اس کو ہمیں غنیمت جانتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کا قرب کئی طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل طریقہ کیا معلوم؟ قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت سب سے افضل طریقہ ہے. کیوں معلوم ہے؟ اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ.
نماز میں تھوڑی دیر تلاوت کرتے ہیں، کبھی بیٹھ کر آپ تھوڑی دیر ہو سکتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا ذکر کریں. ایسا جو بھی عبادت آپ لیں اس کا ایک ٹائم ہے، اس کا ایک وقت ہے. وقت کے بعد آپ دوسرے اس میں مشغول ہو جاتے ہیں. یعنی خالص اللہ کا کلام نہیں ہوتا، اپنا کلام ہوتا ہے کہ یا دعائیں ہوتی ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. خالص کلام کیا ہے؟ قرآن ہے. تب قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کا قرب ہم حاصل کریں گے تو سوچیے کتنی فضیلت کی چیز ہے. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی قرآن کی تلاوت میں اتنا مگن ہے کہ وہ اپنے لیے کیا چاہیے اللہ سے مانگنا وہ بھول جائے. اپنے لیے اس کو کیا چاہیے، کیا ضرورت اللہ سے مانگنا ہو وہ اس کے پاس سمے نہیں، اس کے پاس وقت نہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی بغیر مانگے اس بندے کو دیتے ہیں، بغیر مانگے اس بندے کو اللہ سبحانہ وتعالی دے دیتے ہیں. یہ کس کی برکت ہے؟ قرآن کے تلاوت کی برکت. ٹھیک ہے، اب مختصر انداز میں 10 چیزیں جو میں نے کہا اس کو مختصر انداز میں آپ کے حوالے کروں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یجری للعبد اجرهن من بعد موته وهو في قبره من علم علما، کہ آدمی کا انتقال ہونے کے بعد قبر میں بھی اس کا ثواب اس کو ملتے رہا. اس کا انتقال ابھی عمل نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ثواب اس کو ملتے رہے. دوسری جو چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ایک چیز کو یاد رکھنا ہے، برا علم اگر نشر کریں گے تو کیا ہوگی؟ سزا ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا علم نشر کریں گے ثواب ہوگا. ٹھیک ہے، برا علم نشر کریں گے تو سزا ہوگی. اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ یہ نہر کو جس نے بہایا، جس نے کیا ایک نہر جاری کر دی، جس نے ایک نہر جاری کر دی. نہر جاری کر دی کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ نہر اثر نو کھولے، یہ ہو سکتا ہے. دوسرا ایک تالاب ہے، پانی ہے ایک جگہ، لیکن وہ کیا کر اس کو نالی بنا کے لوگوں کے کھیتوں میں پہنچا رہا ہے یا لوگوں کے گھروں میں پہنچا رہا ہے. یا ایک جگہ تالاب ہے، پانی کا ذخیرہ ایک جگہ ہے اور وہ پائپ لائن کے ذریعے جو ہے لوگوں کو پانی پہنچا رہا ہے. یا وہ پانی کا جو ٹینک ہوتا ہے بڑا والا جو دیہاتوں میں آپ دیکھتے ہیں اس کا انتظام کر کے وہاں سے پانی کا انتظام وہ کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کس میں آئیں گی؟ نہر جاری کرنے میں آئیں گی. کس میں آئیں گی؟ نہر جاری کرنے میں آئیں گی. اس کی جو خلاف میں وہ یہ آپ کھیتوں میں دیکھتے ہیں نا کہ ایک کسان بیچارہ کیا اس کی کھیتی میں پانی چھوڑ کر گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چلا جاتا ہے چھوڑ کے، تو بازو کھیت والا یا آزو بازو کھیت والا کیا کرتا ہے اس پانی کو اپنے کھیت میں موڑ دیتا ہے. یہ کیا ہوا؟ پانی کو روکنا ہوا ہے. ہمیں پانی اس کا پانی کھیت میں جانے دینا چاہیے. اس کا کھیت خراب ہو گیا، ضرورت پوری ہوئی اس کے بعد ہم اپنے کھیت میں کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ پانی کو روکنا ہوا، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یاد رکھیں آپ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کنواں کھودنا. تیسری چیز کیا ہے؟ کنواں کھودنا. ٹھیک ہے، کنواں اگر ہم کھود رہے ہیں تو اس کا ثواب جو بھی لوگ اس سے پیئیں گے، ٹھیک ہے، اس سے فائدہ حاصل کریں گے ملے. یہاں ایک چیز میں آپ کو بھی حوالے کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ ایک شخص جو ہے نا دیکھا کہ کتا پیاسا ہے اور وہ کنویں میں اتر کر پانی لیا اور کتے کو اس نے پلایا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کے بدلے میں اس شخص کو معاف کر دیا اور جنت میں اس کا داخلہ کرا دیا. کنویں سے پانی لے کر کتے کو پلانے والے کو جنت مل سکتی ہے تو کنواں بنانے والے بات سمجھ میں آئی. تو اس کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے. اس کے بعد کھجور کا درخت لگا کر اس کو وقف کر دینا. کھجور کا درخت لگا کر وقف کر دینا، یعنی مطلب کوئی بھی فائدہ مند درخت آپ بول سکتے ہیں. کھجور کا ہے کیوں درخت ہے؟ اس لیے کہ کھجور کے درخت سے فائدہ ہی فائدہ ہے اور اس کے پھل سے جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے دوسرے پھلوں سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے. کچے پھل میں آپ اس کو کھا سکتے ہیں، تھوڑا اور پلا ہونے کے بعد کھا سکتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جائے تو کھا سکتے ہیں، اس کے بعد اسٹوریج کر کے اس کو سال کر کے آپ اس کو کھا سکتے ہیں. اور اس کا ہر جز جو ہے نا وہ کیا ہے؟ برکت کا یہ باعث ہوتا ہے. اور مومن کی مثال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے دی؟ کھجور کے درخت سے دی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بنے علاوہ جو لوگ افیون کے درخت پکاتے ہیں، یہ غلط درخت جو لوگ لگاتے ہیں تو ان کو کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں سزا ملے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد مسجد کی تعمیر. کیا ہے جی؟ مسجد کی تعمیر. مسجد کی تعمیر اگر آپ کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسی مسجد وہ بنائے گا جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسا ہی گھر اس کو بنائیں گے. ہاں فرق یہ ہوگا کہ اینٹ مٹی کی ہوگی، وہ اینٹ سونے چاندی کی ہوگی، اور اس کا جو لیپ ہوگا وہ کیا ہے؟ ہیرے جواہرات ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو مسجد کو بنانا بہت بڑی چیز ہے. چنانچہ ایک حدیث ہے جس میں
कबूतर बैठता है ना जगह, अगर मस्जिद में आप कबूतर बैठने की उतनी जगह भी बना देते हैं, उतनी जगह छोटी, कबूतर कितनी जगह में बैठता है, छोटी जगह में ना, उतनी जगह में बड़ा बना के पैसा आपने दे दिया, एक मुसल्ले का पैसा आपने दे दिया, ठीक है, तो भी अल्लाह सुभान अल्लाह उसके बदले क्या है, जन्नत में आपके लिए क्या है, घर बना देंगे। सुभान अल्लाह, देखिए, और उसमें जब लोग नमाज पढ़ते रहेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद याद रखें कि कुरान की प्रिंटिंग का एहतमाम करना, कुरान की प्रिंटिंग का एहतमाम करना, प्रिंट करा के कुरान को मस्जिदों में बांट देना या मदरसों में बांटना, तो लोग जो उससे इस्तिफादा करते रहेंगे और उससे आप सवाब मिलता रहेगा। उसके बाद बच्चों की जो तरबियत है ना, वो बच्चों की तरबियत, सही तरबियत बच्चों की करनी चाहिए, बच्चों की सही तरबियत करनी चाहिए। जब बच्चों की हम सही तरबियत करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह वो बच्चा हमारे लिए क्या होगा, खैर का बाइस बनेगा। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वालिद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दरखास्त करते हैं कि अल्लाह ये दर्जा मुझे तूने किस लिए दिया, किस लिए दर्जा दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तुम्हारे बेटे ने, लड़के ने तुम्हारे इस्तिग़फ़ार किया, इसलिए दर्जा तुम्हें मिला। बात समझ में आ गई। उसके बाद जो इमारतें बनाकर वक्त को कर देना, जो मसलन यतीम खाना आपने बना दिया, या कुछ घर बनाकर बेवा औरतों के लिए, जैसा कुवैत में आप देखते हैं बेवा औरतों के लिए हुकूमत बनाकर देती है, आप बनाकर उनको दे दिए, या मुसाफिर खाना आपने बना दिया। आप मक्के में जाएंगे ना, हैदराबाद से जो लोग जाते हैं उनके लिए सहाया है, फ्री में रख सकते हैं, वो उस जमाने में नवाबों के जमाने में बनाए थे। बस यहाँ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तालिब इल्म के लिए, दीनी इल्म तलब करने वाले के लिए फरिश्तों से कहा है कि अपने परों को बिछाओ, और फरिश्तों के पर मालूम है आपको क्या है, परिंदा जब पर हिलाता ना क्या पढ़ते हैं, पर ही पढ़ते हैं, जब फरिश्ते पर हिलाते ना हीरे जवाहरात पढ़ते हैं, इतने कीमती पर कोई मामूली पर नहीं है फरिश्तों के, तो वो क्या है, तालिब इल्म के रास्ते में पैरों तले जो बिछाते हैं उसके एहतराम में। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समंदर में जो मछलियां हैं वो उसके लिए दुआ करती हैं, समंदर की जो मछलियां हैं वो उसके लिए दुआ करती हैं, चूंटियां उसके लिए दुआ करती हैं, किसके लिए, जो दीनी इल्म हासिल करते हैं, ठीक है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अल्लमा आयतन मिन किताबिल्लाह फलहु सवाबुहा मा तुलिया, जिसने एक आदमी को एक आयत सिखा दी, जिसने एक आदमी को एक आयत उसने सिखा दी, और जब तक उस आयत को वो पढ़ता रहेगा तब तक उसको सवाब मिलता रहेगा। बात समझ में आ गई। खबर में वो अमल नहीं कर रहा है, लेकिन उसका सवाब क्या है, उस आयत के जरिए उसको मिल रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो एक आदमी को अच्छी चीज की तरफ बुलाता है, चलो भाई नमाज को चलो, ठीक है, तरावीह को चलो वहां इज्तिमा हो रहा है, चलेंगे, तो आप अच्छी तरह बुला रहे लोगों को, तो जब आप बुलाएंगे वो आ गए आपके साथ, उसने सुन लिया, वो रास्ते पे हो गया, वो उसने नेक अमल कर लिया और जिंदगी भर वो अच्छा बना रहा, तो जब तक वो नेक अमल करता रहेगा आपको उसका सवाब मिलता ही रहेगा। इसलिए आप देखें, ये जो किताब मैं लेकर खड़ा हूं, ऐसी जो किताबें हमारे उलमा ने लिखी ना, कितनी किताबें मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम बहुत बड़ा है, लाइब्रेरीज की लाइब्रेरीज बड़ी है। जब वो किताब लेकर खोलकर बैठते ना, हमको ऐसा महसूस नहीं होता कि वो इंतकाल हो गए, हम समझते हैं कि हमारे साथ है, वही हमें पढ़ा रहे हैं, इतनी फीलिंग होती है। यानी उन्होंने अच्छी किताब लिखकर चले गए, तो उनके इंतकाल के बाद वो किताब कई लोग पढ़ रहे हैं और उससे जो है फायदा पहुंच रहा है। चुनांचे आपके पास टैलेंट है, लिखने का टैलेंट है, तो दीन का जो इल्म आपके पास है, जो मालूमात है, सही मालूमात है, उसको आप नशर करने की, लिखने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको सदक़े जारिया बनाएंगे, इंतकाल के बाद खबर में भी इसका सवाब आपको मिलता रहेगा, ठीक है जी, ओके। अब उसमें माना हो ये सदका आप करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे इंतकाल के बाद भी ये सदका जारी रहेगा। चुनांचे आखिर में जो मैं बताना चाहता हूँ ये कि अल्लाह ने हमें जिंदा रखा है, सेहत से रखा है, अच्छे हालात में रखा है, तो अभी हमें ये सारे काम करने की कोशिश करनी चाहिए, या उसमें हिस्सादार बनने की कोशिश करनी चाहिए। काम छोटा हो बड़ा हो, अगर आप काम करेंगे ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें बरकत अता करेंगे, और जिंदगी में भी उसकी बरकत आप देखेंगे, आखिरत में भी वो बरकत आपको नजर आएगी। बहरहाल जो बातें 10 बातें आप लोगों के हवाले मैंने किया है, तो इंशाअल्लाह इसमें से कुछ भी आपको याद है, 1, 2, 3 भी आपको याद है, उस पर भी आपने अमल कर लिया, तो समझिए कि खबर में जब हमको एक नेकी की जरूरत होती है, वहां ये जो काम है हमें ढेर सारी नेकियां
پہنچا کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.